آج اس کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ سہاگ رات میں اس کے شوہر ارمان نے جس طرح اپنی گرم جوشی دکھائی، اس کی وجہ سے اس کا پورا وجود اب درد کر رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ صبح کے 8 بجے نہا دھو کر سادہ سا لباس پہن کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اسی وجہ سے ارمان اس کے ساتھ بہت نرمی بھرا برتاؤ کرے گا، شاید اس کی تھکن اور شرم و حیا کا احساس کر کے وہ صبر نہ کرے، جس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کو ارمان کمرے میں آیا، ایک دم سے ہی اس کے نرم و گزاد وجود کو چومنے لگا۔ حیا ایک دم سے ہی وگلا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ صحیح شرم و حیا کا پیکر رہی تھی، لیکن ارمان نے آتے ہی اس قدر گستاخیاں کی کہ وہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور وہ چپ چاپ کسی بھی جان لاش کی طرح پڑی رہی۔ لیکن درد کی لہریں اس کے وجود میں اٹھنے لگی۔ تب اس نے دھیمے سے لہجے میں ارمان کو کہا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میری جان، شادی کی پہلی رات تو ہر ایک لڑکی کو ہی درد ہوتا ہے۔ ارمان اس کی تکلیف کا مزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ تو اپنی فطری خواہش پوری کر کے مزے سے سو گیا، جبکہ حیا کو درد کے مارے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح فجر میں جا کر اس کی آنکھ لگی۔ وہ 1 گھنٹہ سوئی تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور نہانے چلی گئی۔ ابھی بھی سادہ سا پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ باہر اس کی ساس فوزیہ بیگم تھی۔ اٹھ گئی تم؟ وہ سر سے پاؤں تک حیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیا ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شادی کی پہلی صبح تھی، اس لیے اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر سوئے ہوئے ارمان پر پڑی تو حیا سے کہنے لگی، نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہارے گھر والے بھی آنے والے ہیں، ناشتہ وغیرہ لے کر جلدی سے ارمان کو اٹھاؤ اور خود بھی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ حیا کی ان کی باتوں پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے دروازہ پھر سے بند کیا اور دھیرے دھیرے ارمان کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ جانے کتنے دنوں کی تھکن اتارنے کے بعد ایسے سو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہ ہو۔ ارمان اٹھے پلیز، 10 بجنے والے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں، امی بھی پوچھ رہی ہے آپ کا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گورے گورے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر ارمان کی نگاہیں پھر پھسلنے لگی۔ اچانک ہی اس نے بازو سے پکڑ کر حیا کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری جان باہر جانے کی؟ اس وقت تمہارا شوہر تمہارے لیے خاص ہے، باہر بیٹھے ہوئے مہمان نہیں۔ ارمان اس کے چہرے پر اور بھی تیز تیز گستاخیاں کرنے لگا، جبکہ حیا مارے شرم سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ارمان کی شوخیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، امی آ جائے گی۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو اٹھا دوں، لیکن ارمان نے دونوں بازوؤں میں اس کا نازک وجود جکڑ لیا تھا۔ حیا ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں تھی، اور وہ وہی سب کرنے لگا جو سہاگ رات میں اس نے کیا تھا۔ یار یہ کیا تم بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ ارمان اسے یوں روتے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ حیا کو ایک بار پھر سے درد ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی تو وہ نہائی تھی اور پھر سے اسے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ کیا سہاگ رات میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ارمان ہی زیادہ خواہش رکھتا ہے؟ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر ارمان تو نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ اسے پھر دوبارہ نہانا تھا۔ نہا دھو کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو چھپا لیا تھا، کہیں کسی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ یہ سوچے کہ ابھی ابھی نہا کر آئی ہے۔ باوجود اس کے کہ شادی کے ارمان اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن پھر بھی سہاگ رات کے حوالے سے ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ خاص طور پر ارمان کی طرف سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی امی اور بہنوں سے مل رہی تھی جو اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بڑی بہن شوخی سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی گزری تمہاری رات؟ حیا نے نظریں جھکا لی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں اس کے حسن کی رونائیاں خوب جھلک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارمان آتے جاتے اس پر نظر جما رہا تھا۔ پھر ناشتہ کر کے اس کے میکے والے واپس چلے گئے، کیونکہ شام کو ولیمہ تھا، جبکہ وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ وہ کچھ دیر کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن ارمان کا خوف اس کی حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ پھر سے وہ شروع ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی بھی اسے پین ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درد اتنا بڑھ جائے کہ اس سے بیٹھا بھی نہ جائے۔ ابھی بھی اپنی چھوٹی سی بات کرتے وہ ایک دم ہنسی تو سامنے سے آتے ارمان کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اسے اشارے کر رہا تھا کہ بہانے سے وہ کمرے میں آ جائے، لیکن ایک دم سے ہی حیا نے اس نے نظریں پھیر لی۔ وہ جان بوجھ کر
اس کا اشارہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ حیا بھابی، آپ کو ارمان بھائی بلا رہے ہیں۔ ارمان کی چھوٹی کزن اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹا، کب سے ارمان تمہیں کمرے میں بلا رہا ہے، فوزیہ بیگم نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی جاتے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اچانک تیزی سے ارمان نے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہنے لگا، کیا تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا بلانے کے لیے؟ 3 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، لیکن تم ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ 3-4 دفعہ میں نے تمہیں اشارے بھی کیے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں بھی سونا چاہتی ہوں ارمان، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ منمنائی تھی، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اس درد کے بارے میں نہ بتا سکی۔ وہ سہاگ رات اور اسے اگلے دن کے بعد اس کے وجود میں اٹھ رہا تھا۔ ہاں، تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سو جائیں۔ دیکھو، ولیمہ شام کو ہے، جب تک ہم دونوں آرام کر لیتے ہیں۔ ارمان نے ایک دم سے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر سے وہ شروع ہو چکا تھا۔ حیا کی گردن پر پھر سے گستاخیاں کرنے لگا۔ خوبصورت سراپا گورا چٹا رنگ اور اوپر سے تیکھے نین نقوش معصومیت اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھی۔ ارمان ایسے ہی تو اسے دیکھ کر پاگل نہیں ہو رہا تھا۔ ارمان پلیز مجھے چھوڑ دیں، بہت تکلیف ہے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن ارمان پہ تو نہ جانے رات سے کیا وحشی پن سوار تھا۔ اس لمحے حیا کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ بڑا جوش میں تھا اور اس کی من میں آ رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ کل رات سے کئی بار وہ اس کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا، اس لیے حیا کی تکلیف اب حد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اسے بیٹھنا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ ارمان اب سکون سے لیٹا تھا اور وہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ دیکھو، شروع میں ہر لڑکا اور لڑکی ایسے ہی بتابی اور گستاخیاں دکھاتے ہیں، وہ بھی شوخ لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ حیا کس درد سے گزر رہی ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو وہ درد سے کرانے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ باہر مہمان جمع ہیں۔ اسے یوں زور زور سے روتے دھوتے دیکھ کر ارمان پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اب ارمان کو احساس ہوا شاید کوئی زیادہ ہی زور زبردستی کر کے اس نے حیا کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ تبھی وہ فوزیہ بیگم کو بلانے کے لیے دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیا کو اندر بلا کر چیک اپ کیا تھا۔ وہ شرم و حیا سے زمین پر گرنے کو زمین پر تھی۔ جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس سے اس کی تکلیف کا پوچھا تھا، مارے شرم کے اسے نظر بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ حیا کا چیک اپ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو قدردانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، کس چیز کا درد ہو رہا ہے اسے؟ فوزیہ بیگم نے فوراً ہی ڈاکٹرنی سے پوچھا تھا۔ یہ بہو ہے آپ کی؟ لیڈی ڈاکٹر نے فوزیہ بیگم سے طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ کچھ جذبور ہو گئی۔ کیا آپ کا بیٹا جاہل ہے؟ کیا حال کیا ہے اس نے اپنی بیوی کا؟ لیڈی ڈاکٹر انہیں باتیں سنا رہی تھی، پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ابھی 3-4 دن تک انہیں اپنے شوہر سے دور ہی رکھیے گا۔ میری بات آپ اچھے سے سمجھ رہی ہیں نا؟ ابھی ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے، بار بار اس جگہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے زخم پڑ گیا ہے۔ فوزیہ بیگم بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی، جبکہ حیا نظریں جھکائے بیٹھی انگلیاں جتوا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں آ کر کار میں بیٹھ گئے، جہاں پر ارمان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، لیکن فوزیہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے۔ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہے تمہاری بیوی، ڈاکٹر کے سامنے شرمندہ کروا دیا مجھے، اور تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو۔ اب اسے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ وہ ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بھی غصہ دکھا رہی تھی، جبکہ ارمان حیا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی لیکن بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ پھر شام کو وہ پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ شکر تھا کہ اس کی تکلیف میں تھوڑا افاقہ تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ آج اس کے گھر والے آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔
لیکن جب وہ گرے کلر کی میکسی پہن کر تیار ہو کر ہال میں آئی، ارمان کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ اور سفید گردن میں پہنا ہوا وہ وائٹ کلر کا نیکلس تو اور بھی سج رہا تھا۔ سبھی اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ ارمان کا دل مچل رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی حیا کو اس کے میکے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ آج آپ اسے ماں کے گھر نہیں بھیجنا، میں کل خود ہی لے کر چلا جاؤں گا۔ فوزیہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور سرگوشی میں کہنے لگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3-4 دن تم اسے دور رکھو۔ تم پاگل پن مت کرو ارمان، خدا خواستہ کچھ بڑا مسئلہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن ارمان کسی طور پر سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ بس آپ نے حیا کو آج اس کے گھر والوں کے ساتھ جانے نہیں دینا۔ وہ بھی بڑا ہی ضدی تھا۔ اب فوزیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تب انہوں نے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ حیا اکیلی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ تبھی موقع محل دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس جا پہنچی اور سرگوشی میں کہنے لگی، حیا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا، کل تمہیں ارمان خود اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فوزیہ بیگم کی بات پر اس کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی شدت سے اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہاں فوزیہ بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ منع کر دے، نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا، نہ مانی، اور فوزیہ بیگم کی کوشش کے باوجود بھی وہ رکنے کو تیار نہیں ہوئی اور ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ ارمان کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس کا یہ خوبصورت روپ آج اپنی نظروں میں اتار رہا تھا اور کمرے کی تنہائیوں میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن حیا نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ حیا کو لینے نہیں جائے گا، بلکہ وہ خود ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آئے گی۔ دوسری طرف حیا اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس کی چھوٹی بہن، امی، ابو سب اسے گھیر کر بیٹھے تھے۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہاں ایک ہی دن میں وہ کس تکلیف سے گزری ہے، اور ارمان نے اپنی شدتیں اس پر اتنی لٹائی کہ وہ ڈاکٹر تک جا پہنچی۔ لیکن شام ہوئی تو حیا کی امی کہنے لگی، حیا بیٹا، ارمان کا موڈ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ تم اسے ایک بار فون کر لو۔ امی کی بات پر حیا بھی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اسے یاد آیا فوزیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ ارمان نے کہا ہے کہ آج تم اپنے گھر نہ جانا، لیکن اس نے ان دونوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ کیا وہ اس بات پر اس سے ناراض ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فون کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور ابو کے موبائل سے ارمان کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ میٹھے سے لہجے میں ارمان سے پوچھ رہی تھی۔ آخر کو وہ اس کا شوہر تھا۔ ساری زندگی حیا نے اسی کے ساتھ تو گزارنی تھی۔ آ گیا تمہیں میرا خیال؟ اگر اتنا ہی خیال ہے تو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ارمان تو جیسے ہی اس کے فون آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر حیا کی جان نکل گئی کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے، لیکن میں تو ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں۔ ارمان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح وہ اسے لینے نہ آئے، لیکن وہ بھی ضدی تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، پھر تمہیں خود ہی آنا پڑے گا۔ اب حیا پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کار اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی امی اور چھوٹی بہن پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ارمان کیوں لینے آ رہا ہے؟ امی پریشان تھی۔ کچھ نہیں امی، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، مجھے واپس جانا ہی ہوگا۔ حیا نے بہانہ بنایا تھا، پھر وہ اندر بھی نہیں آیا اور وہیں سے مل کر آیا اور باہر بھیجنے کا کہہ دیا۔ حیا کی امی بھی دیکھ رہی تھی کہ داماد کا موڈ کچھ آف ہے۔ حیا نے ارمان کی ناراضگی کے ڈر سے جلدی سے امی کو خدا حافظ کہا اور سامان لے کر باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ گھر آنے تک وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ حیا اس کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، فوزیہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنا جلدی واپس آ گئی تم؟ میں نے 8 دن کے لیے بھیجا تھا، یہ رسم ہوتی ہے۔ حیا شرمندگی سے کھڑی تھی، لیکن ارمان نے تو کوئی جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کو تو ذرا صبر نہیں۔ فوزیہ بیگم اسے
شرمندہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ارمان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اب تو میں آ گئی ہوں ارمان، پلیز اسے اپنی ناراضگی چھوڑ دے۔ ارمان نے اسے خفگی سے دیکھا، لیکن میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں میری کہاں پرواہ ہے، نہ ہی تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی جتا رہا تھا۔ اب حیا پریشان سی ہو گئی۔ اس کی ماں باپ نے شادی سے پہلے ہی تاکید کی تھی، شوہر کو ناراض نہ کرنا، شادی لڑکی کی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اب وہ اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی کہ کسی طرح ارمان اسے اپنی ناراضگی ختم کرے۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تمہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی میں اپنی ناراضگی ختم کروں گا۔ ارمان کے بھڑکتے جذبات کسی صورت قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ سن کر حیا پریشان ہو گئی۔ اب جانتی ہیں نا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ابھی مجھے کچھ دن تک آپ سے دور رہنا ہے، نازک حصے میں تھوڑے زخم ہے، وہ سر جھکائے جھکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ بس تم جیسی عورتوں کے بہانے کی ہی وجہ سے آج کل طلاقوں کی وجہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ شادی کے تیسرے دن ہی ارمان کے منہ سے طلاق کی بات سن کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جاؤ، الماری کے دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اس سے میری ناراضگی ختم ہوگی۔ اب حیا حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے۔ جسے ہی اس نے دراز کھول کر دیکھا، مارے شرم کے جیسے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ جالی دار نائٹی تھی۔ اگر وہ اسے پہن کر ارمان کے سامنے آتی تو اس کے جذبات کسی طور پر بھی نہ سنبھلتے۔ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن جب رات کو واپس آؤں تو مجھے یہی پہنی ہوئی نظر آؤ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ جیسے بستر پر تیزی سے گئی تھی۔ پھر رات کو اس کی خواہش وہ نائٹی پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک، اور اس کی گوری رنگت اس کالی رنگ کی نائٹی میں اور بھی زیادہ گل گل کر نور بکھیر رہی تھی۔ ارمان جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ حیا کو دیکھتے ہی جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اسے زیادہ صبر بھی نہ ہوا اور وہ فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ حیا اسے روکتی رہ گئی کہ ارمان پلیز خدا کے لیے آرام سے کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن حیا کی تکلیف کی بھلا اسے کہاں پرواہ تھی، وہ تو اپنے جذبات کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پوری رات اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہا۔ جہاں حیا اسے روکتی تو وہ اور بھی طاقت سے اسے خاموش کروا دیتا اور اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ صبح تک اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ فجر کا ٹائم ہوا تبھی وہ گہری نیند سویا تھا، اور حیا کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکی اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، کیونکہ جسم کے نازک حصے پر تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح 7 بجے ہی تیز تیز دروازہ بجنے لگا۔ جب تک وہ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی، دروازے پر اس کی چھوٹی نند زینت تھی۔ امی بلا رہی ہے بھابی آپ کو، ماں کا پیغام دیکھ کر وہ فٹ سے نیچے بھاگ گئی۔